رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو توسا شریف والے ہیں نا، بزرگ کہتے ہیں آج بھی توسا شریف کے دربار کے اوپر ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے، جس سیڑھی پہ بندہ چڑھ کے اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ میں سے کوئی توسا شریف جائے اور اسے سیڑھی نظر نہ آئے تو قصور سیڑھی کا نہیں، جس نے آنکھ کی حفاظت کی ہے اسے نظر آتی ہے۔ پتہ نہیں آپ سمجھے یا نہیں سمجھے، جس نے آنکھ کی حفاظت کی ہے اسے نظر آتی ہے، جس نے آنکھوں کے اوپر پہرا دیا ہے نا اسے نظر آتی ہے۔ توجہ کریں آپ۔ اچھا، انہی کی اولاد میں سے خواجہ اللہ بخش توسوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، وہ تشریف لے کے جایا کرتے تھے نماز پر، رستے میں ایک ہندو کی دکان تھی۔ جس طرح ہمارا یہ جو کونتریلا ہے یہ کبھی تجارتی مرکز ہوا کرتا تھا، اور یہاں پہ سکھوں کی بھی دکانیں ہوا کرتی تھیں، ہندوؤں کی بھی دکانیں ہوا کرتی تھیں، بلکہ ہمارا جتنا تجارتی نظام تھا یہ اس ہندو بنیے کے ہاتھ میں ہی ہوتا تھا۔ تو ہندو کی دکان تھی، جب خواجہ صاحب کی بگی اس کے دکان کے سامنے سے گزرتی نا، ہندو دکان کے تھڑے پہ آتا، ہاتھ باندھ کے کہتا لج پالا نو لاجانے۔ کیا کہتا؟ لج پالا نو، روز کا اس کا معمول ہے۔ اچھا، ایک دن ایسا ہوا عصر کی نماز کے لیے خواجہ صاحب تشریف لے کے گئے تو دیکھا کہ دکان کو تالا لگا ہوا۔ تو آپ نے وہ خادم سے پوچھا وہ کدھر گیا ہے جو کہتا ہے لج پالا نو لاجانے؟ انہوں نے کہا حضور بیمار ہے، اور بیمار بھی بڑا سخت ہے، اور اس کے اوپر بس موت کی کیفیت طاری ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا اچھا چلو نماز پڑھ کے نا اس کی تیمارداری کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، بات لمبی نہ ہو جائے۔ آپ جب وہاں پہ تشریف لے کے گئے تو دیکھا انہوں نے مکان کو تالا لگایا ہوا ہے، وہ ہندو اندر ہے، باہر سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا ہم نے اسے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا جی نہیں، ملاقات نہیں ہو سکتی۔ اللہ، ملاقات کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر ملاقات اس لیے نہیں ہو سکتی کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے جب ہم میں سے کوئی مرنے کے لیے آخری وقت آخری سٹیج پہ پہنچتا ہے نا، ہم اسے کمرے میں بند کر دیتے ہیں، جب تک مرتا نہیں ہم تالا نہیں کھولتے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا یار اس کا ہمارا ایک تعلق ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اس کا ہمارا ایک تعلق ہے ادب والا، سبحان اللہ، اس لیے مہربانی انہوں نے کہا نہیں۔ خواجہ صاحب جب دوسری دفعہ انہوں نے کہا نہیں، آپ کے چہرے کی سفیدی سرخی کے اندر بدل گئی، اور آپ نے فرمایا اگر بات یہ ہے جب تک فقیر اندر قدم نہیں رکھے گا اس کی روح پرواز نہیں کرے گا۔ تم سمجھتے کیا ہو؟ اور بابا بلے شاہ قصوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ منگل والے دن دنیا سے چلے گئے۔ ایک ہندو مائی آئی، کہتی ہے بابا تھا بڑی شان والا، یا سوموار کو مرتا یا بدھ کو مرتا۔ بابا جی اٹھ کے بیٹھ کے کہتے اماں جی کل پھر مر لیں گے۔ ہم نے ویسے نہیں لگائی جن سے لگائی ہے، بڑی پکی لگائی ہے۔ ان میں بھی ایک سیانہ بندہ تھا، انہوں نے کہا دروازہ کھول دو، مسلمانوں کے پیروں نے کہہ دیا ہے ہوگا وہی جو کچھ انہوں نے کہا ہے۔ سبحان اللہ، جانتے سارے ہیں پر مانتا کوئی کوئی ہے، جانتے سارے ہیں لیکن مانتا کوئی ہے۔ حضور کے غلاموں دروازہ کھل گیا، جب دروازہ کھلا نا خواجہ صاحب نے اندر رکھا قدم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو اس کی آنکھ کھلی، کہتا ہے لج پالا نو لاجا، سبحان اللہ، اس لیے کہتے ہیں لجپال پریتاں نو توڑ دے نہیں، لجپال پریتاں نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ لین پھر چھوڑ دے۔ ہم بھی بعض دفعہ چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پیر صاحب کہتے ہیں نہیں پتر ہون تھے ہی، اس لیے کہ ہم نے توڑنے کے لیے تھوڑی لگائی ہے، ہم نے تو نبھانے کے لیے لگائی ہے۔ اچھا، خواجہ صاحب نے فرمایا وہ کلمہ پڑھ لے، تیرا آخری وقت ہے، کلمہ پڑھ لے، تو دنیا سے جانے والا ہے۔ پتہ نہیں سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ اور دنیا سے جانے والا ہے، ساتھ بتا بھی رہے ہیں، ٹائم تھوڑا ہے تیرے پاس، کلمہ پڑھ لے تاکہ تیری آخرت کا بندوبست ہو سکے۔ اب اس ہندو کی بھی آگے دیکھیں، نخرے دیکھیں، وہ کہتا ہے کلمہ تو پڑھوں گا لیکن کلمے والے سے پڑھوں گا نا، کلمہ پڑھوں گا لیکن کلمے والے سے پڑھوں گا۔ خواجہ اللہ بخش توسوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا چلیا توجہ کر، اکیلا نہیں آیا، کملی والا ساتھ آیا۔ سبحان اللہ، کلمہ ہی ہے، کوئی بھی پڑھا دے۔ میرے آقا نے اسے فرمایا قریب ہو جا، کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھ چکا نا۔ اور یہاں پہ ایک بات یاد رکھنا جو بھی میں عرض کرنے لگا ہوں، کلمہ پڑھ کے ادب آ جائے سمجھ تو کامیاب ہو گیا ہے، بے شک، بے شک، اور کلمہ اگر تجھے نکتہ چینی کی طرف لے جائے تو پھر لاکھ نفل نمازاں پڑھ بھاویں، بے شک، لاکھ لمبے سجدے کر بھاویں، پھر کوئی چیز قبول نہیں ہوتی۔ جیسے ہی کلمہ پڑھا نا تو ذہن میں خیال آیا یار جنگ کا ماحول ہے،
کہیں شہید ہی نہ ہو جاؤں، اللہ اس لیے کم از کم حضور کی قدم بوسی تو کر لوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اس نیت سے سواری سے اترنے لگا، پاؤں پھنسا رکاب میں، نیچے لگی گردن، منکا ٹوٹا، روح کفس انصری سے پرواز کر گئی۔ اس بندے نے فقط پڑھا کلمہ کا جو ہے بے شک جی بے شک کا جو ہے فقط پڑھا، کلمہ نماز سیکھی کوئی نہیں، روزوں کا مہینہ ہی کوئی نہیں آیا، حج کے لیے گیا ہی کوئی نہیں، قرآن سیکھا ہی کوئی نہیں۔ تو بڑے بڑے صحابہ کی بات کرتا ہے نا، صرف جس نے کلمہ پڑھا ہے حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں وقت کا کامل غوث 40 سال بے ریا عبادت کرے، اس کی 40 سال کی عبادت ایک طرف اور اس صحابی رسول کے گھوڑے کے سموں سے اٹھنے والی دھول ایک طرف۔ سبحان اللہ، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کو کیسے پتا چل گیا کہ حضور آگے، اور صحابہ کا معمول پڑھ، صحابہ کا طریقہ پڑھ، اور صحابہ وہ ہیں جن کے ایمان کو کسوٹی تک قرار دیا ہے میرے رب نے قرآن میں۔ سبحان اللہ۔ پڑھے نا سورہ بقرہ، اللہ کیا فرماتا ہے آمنو کما آمن الناس